بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی 21ویں شب کا مضبوط عمل ہم آپ کو دے رہے ہیں، جس کے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی محض رحمت اور کرم سے آپ اس سے بے شمار فوائد اور منافع حاصل کر سکیں گے۔ ویسے تو رمضان المبارک کی ہر رات بابرکت ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی آسمان پہ دروازے کھل جاتے ہیں، اور اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حوریں دعائیں کرتی ہیں کہ اے اللہ، اپنے نیک بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر کر دے۔ اور اسی طرح جنت سے ہوائیں چلتی ہیں، بڑی خوشبودار ہوئیں رضوان فرشتے سے حوریں پوچھتی ہیں کہ یہ کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا آج تمہیں معلوم نہیں، رمضان المبارک کی پہلی شب ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوا چل رہی ہے اور اسی کی خوشبو مہکی ہوئی ہے پوری جنت میں۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی عطا کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا بلا کر عطا فرماتے ہیں کہ آؤ میری بارگاہ سے حاصل کر لو، میری بارگاہ سے جو کچھ تمہاری منتیں ہیں، مرادیں ہیں، تمہاری خواہشات، حاجات، ضروریات ہیں، آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہاری طلب کی جھولیوں کو بھر دوں گا، تمہارے سینوں کو بھر دوں گا غنا سے، تمہارے گھروں کو دولت سے بھر دوں گا، ظاہری و باطنی غنا عطا کروں گا۔ تو جو خوش نصیب ہوتے ہیں ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور جو اشقیاء ہوتے ہیں تو وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ دور ہوتے جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ تم دولت کو اپنی خوش نصیبی کی علامت سمجھتے ہو، اعمال حسنہ کو اپنی خوش نصیبی کی علامت کیوں نہیں سمجھتے؟ دولت تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو بھی عطا کی ہے۔ ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب۔ اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، اپنے محبوب پسندیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ ان اللہ تعالی یعطی الدین، بے شک اللہ تعالیٰ دین عطا فرماتے ہیں، من یحب، اس کو جس کو پسند فرماتے ہیں۔ نماز کی توفیق، تلاوت کی توفیق، تہجد کی توفیق، اشراق، چاشت توابین کی توفیق، اعمال حسنہ کی توفیق خوش نصیب بندوں کو ملتی ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کو ملتی ہے۔ اسی لیے جس کو دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرما دی، اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھل گیا۔ یوں ہی سمجھیے کہ اگر کسی مسائل میں آپ پھنسے ہیں، الجھنوں میں مبتلا ہوئے ہیں، تو فوراً آپ کا رجوع اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا ہے اور آپ نے دعا مانگنا شروع کر دی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے الجھے ہوئے مسائل دور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر غیر کی طرف نگاہ چلی گئی تو پھر یوں سمجھیے کہ اب مصائب در مصائب، اب پریشانیاں بڑھیں گی، مصائب بڑھیں گے۔ افسوس کی بات ہے، آج کل ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی اگر موازنہ کرتے ہیں تو اعمال حسنہ کا دوسرے کم ثواب والے اعمال کے ساتھ موازنہ کریں گے، یا ثواب جیسا بھی ہو ان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، دنیا داری کو بچاتے رہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ہم محفوظ ہو جائیں، اور تنقید کریں گے بڑے بڑے دانشور، تجزیہ نگار، بڑے بڑے صحافی بیٹھ کے کہیں گے بجائے بیت اللہ کے طواف کرنے کے، وہاں اس کے گرد گھومنے کے، کسی غریب کے گھر کا چکر لگا لیجئے۔ اسی طرح وہ موازنہ کرتے ہیں، بجائے مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے کے کسی بیوہ کے گھر کا راشن دے دیجئے۔ یہ موازنہ ہے۔ بجائے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے غریبوں فقیروں کے گھر میں جانے کا اہتمام کیجئے۔ ہاں، بجائے کسی مدرسے میں پیسے دینے کے آپ یوں کریں راشن تقسیم کر دیجئے غریبوں میں، فقراء میں، مساکین میں۔ اب دیکھیے اعمال حسنہ کا اعمال حسنہ کے ساتھ، یعنی ایسے بڑے بڑے اعمال جن کا اجر ثواب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، جس سے مومن مسلمان کی قدر بڑھتی ہے،
ان کو ختم کروانا چاہتے ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے اعمال ساتھ دکھائیں گے۔ ارے یوں کیوں نہیں کہتے، بجائے بڑی گاڑی لینے کے کسی غریب کے گھر کی چھت ڈلوا دینی چاہیے، بجائے مارکیٹوں کا چکر کاٹنے کے کسی غریب آدمی کے عید کے کپڑے لے کے دینے چاہیے، بجائے عیاشیاں کرنے کے، بجائے اپنی شادیوں پہ اپنا کنجریاں نچوانے کے، آپ کسی غریب کی بن بیاہی بیٹی کا نکاح کروا دیجئے، اس کے جہیز کا سامان لے دیجئے۔ ان کے ساتھ کیوں موازنہ نہیں کرتے؟ حج بیت اللہ کے ساتھ کیوں موازنہ کرتے ہو؟ معلوم ہوا اعمال کی قدر ہی نہیں ہے دلوں میں۔ ہاں، ادھر موازنہ کریں گے، ادھر نہیں، یہ الٹی سوچ ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل؟ حضور فرمائے حج بیت اللہ۔ ای الاعمال افضل؟ حضور فرمائے مسجد کی نماز۔ ای الاعمال افضل؟ افضل کون سا عمل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یتیموں، مساکین، غرباء کا تحفظ، ان کے اوپر صدقات و خیرات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اعمال بتلائے، من بنا للہ مسجدا کمفاس قطات بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کبوتر کے گھونسلے کے برابر حصہ ملایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ہاں، یوں کہو کہ وہ بھی کرو، وہ بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اعلیٰ کام ہے، یہ بھی کرو ساتھ ساتھ۔ جس کی عادت ہوتی ہے خرچ کرنے کی، وہ وہاں بھی کرتے ہیں، وہ یہاں بھی کرتے ہیں۔ جن کے خرچ کی عادت نہیں ہوتی، وہ فضول خرچوں میں دولت اڑاتے ہیں، لیکن خیر کے کاموں میں ان کو حصہ شامل کرنا موت نظر آتی ہے۔ پکی بات ہے، جن کی خرچ کی عادت ہوگی وہ غریب ہو کر بھی خرچ کرتا ہے، وہ حج بیت اللہ بھی کرتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے۔ جن کو صدقے کی عادت ہوتی ہے، جن کی عادت نہیں، آپ ہزار اس کے سامنے ترغیبیں دیں، مختلف باتیں کریں، وہ نہیں دینے والے۔ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹھیاں بند کر دی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شح، بخل کا اعلیٰ درجہ ہے ان کے پاس۔ تو بہرحال میرا مطلوب تو یہ نہیں تھا، میں اصل اعمال کی قدر بتلانا چاہتا تھا۔ ابھی ایک رات آ رہی ہے جس کو لیلۃ القدر، جس رات میں بے قدروں کو قدر ملے گی، جس رات میں بے عزت کو عزت عطا ہوگی، جس رات میں ایسے غریبوں فقیروں کو رزق عطا ہوگا، وہ مقدس اور مبارک رات 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، اسی طرح 25ویں کی رات اور 27 اور 29، یہ ان کے اندر غالب امکان ہے کوئی ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات ہے۔ عبادت کرنے والوں کو ہر رات لیلۃ القدر محسوس ہوتی ہے، ان میں سے ہر رات۔ تو اس کی ایک نماز ہے مخصوص جس کو پڑھنا چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے، آپ اپنی مراد مانگیں گے، اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، پھر 2 رکعت اور پڑھیں علیحدہ علیحدہ۔ اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، یہ پڑھ لیں۔ اس طرح 4 رکعتیں مکمل کر لیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آخرت میں آپ کے منازل آسان ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کو خوشحال کر دیں گے، کیونکہ اس نماز پر اللہ کے فرشتے اس بندے کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو یہ نماز پڑھتا ہے۔ ہم استغفار کے فضائل بیان کرتے ہیں تو زندگی آسان ہوتی ہے، ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستے پیدا ہوتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے وہم و گمان نہ ہو۔ جو فرشتے ہمارے حق میں استغفار کر رہے ہیں اس پر کتنے نتائج مرتب ہوں گے، کتنے ثمرات اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو جب وہ دعا کرتے ہیں تو زندگی آسان ہی آسان ہو جاتی ہے۔ تو بہترین تدبیر ہے فرشتوں سے اپنے حق میں دعا کرانے کی۔ یہ نماز پڑھیے اور فرشتے بھی دعائیں کریں، آپ خود بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آگے ہم پھر کل
اور بیان دیں گے، یعنی 23ویں کا کل پرسوں تک. اس طرح کے ہر طاق رات کے لیے علیحدہ علیحدہ جو نمازیں ہیں، معمولات ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ کریں گے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. وما علینا الا